صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو
بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کوئی کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے، اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔
تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو، تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا، ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے سٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے، تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا، تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا، اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا۔ نہ نہ نہ، حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح و شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے، جیسے کہ قرون اونا کے
اولا کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھیں، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا۔ طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں ہو۔ کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد بازی۔ آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں بھائی، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے، وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو۔ تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کارروائیاں کی ہیں نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے دو، اس میں غلطی کس کی ہے، تاکہ اس کو سزا ملے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے، اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے۔ یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے۔ بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر۔ کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی، یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا۔ اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے، پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی۔ اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بعد میں انکوائری کی پتہ چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا، اب ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے۔ بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو، اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو، اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو۔ پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ تو
ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں, ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا, ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے, یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا, جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو, میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو, اس ٹائم کو کیا کرو, گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا, حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے, 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے, یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر ماریں. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کما رہا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا. زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے, او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے
ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو, اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. ہم نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک ہے. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو گے بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار اس دن وہ CCTV کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ بھائی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں